محمد رضوان ممبئی سے عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس نے اس سے دخول کر لیا ہے تو اس کی شرمگاہ حلال کر لینے کے عوض اس کے لیے مہر ہے، اور اگر اولیاء میں جھگڑا ہو جائے تو جس کا کوئی ولی نہیں ہو اس کا ولی حاکم ہوگا۔ اس حدیث شریف کی وضاحت فرما دیں حضور۔ اس کے ساتھ میں انہوں نے ایک اور سوال بھی لکھا ہے کہ آج کل بہت سنا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی بھاگ کر شادی کرتے ہیں بغیر ماں باپ کی اجازت مندی سے، نہ کوئی رشتہ دار، بس 2-3 دوست گواہ بن جاتے ہیں اور بہت سے قاضی نکاح کر دیتے ہیں۔ ایسا نکاح کیسا ہے اور ایسے نکاح کے بعد اولاد ہونا کیسا؟ بھائی دیکھیے، اس حدیث کو ہمارے وہاں فقہائے حنفیہ جو ہیں وہ غیر کفو پہ محمول کرتے ہیں، یعنی لڑکی کی طرف سے کفو ہوتا ہے کہ جو جس سے نکاح کرے وہ اس کے برابر کا ہے کہ نہیں، نسب کے اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے، چاہیے وہ اتنا کم نہ ہو، جس سے وہ نکاح کرے اتنا کم نہ ہو کہ لڑکی کے جو اولیاء ہیں، اولیاء مطلب یعنی جیسے اس کا باپ یا باپ نہیں تو دادا یا اس کا بھائی یا اس کا چچا، یہ اولیاء ہیں، تو اولیاء کے لیے اس سے شادی کرنا ننگ اور عار کی بات نہ ہو، تو اس لیے کفو کا مسئلہ رکھا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے کہ اس نکاح نہیں ہوا جس نے بغیر ولی کی اجازت کیا، تو یہ ولایت اجبار جو ہے وہ اس وقت ہے جب کہ کوئی بالغہ، نابالغہ کرے تو ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے۔ نابالغہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اور بالغہ ہے اور کفو نہیں ہے تب بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اگر شرعی طور پر جس سے نکاح کیا ہے وہ کفو نہیں ہے، اگرچہ یہ بالغہ ہو گئی، تو بغیر ولی کے اجازت کے اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ جب کہ یا تو لڑکی نابالغہ ہو اس کے لیے ہے، یا یہ کہ بالغہ ہو اور غیر کفو میں وہ نکاح کرے تو اس کے لیے ہے، کیونکہ جب نکاح نہیں ہوا ظاہر بات ہے پھر گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ جب مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہے، اور اب اگر وہ نابالغہ ہے تو وہ مہر اس کے ولی کو دے تاکہ وہ ولی اس کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ ولی اس کا مالک ہوتا ہے، ولی یعنی اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا دادا جو بھی ہو۔ اب یہ جو کہا کہ آج کل بھاگ کر کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیتے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ کہ جس کی وہ لڑکی ہے اس کی اجازت کے بغیر اگر کسی نے شادی کیا تو یہ سخت ظلم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنی عزت کا کتنا پاس و لحاظ کرتا ہے، اور کسی کی لڑکی اگر بغیر سماج والے رشتہ داروں کو بتائے ہوئے کسی سے نکاح کر لے تو کس قدر اس کی رسوائی ہوتی ہے۔ تو کیا ماں باپ نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ ان کو رسوا کرے؟ تو یہ خیانت ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے اس میں، اور ایسی ہی لڑکیاں اس معاشرے میں ناسور بن جاتی ہیں، بعد میں آنکھیں کروتی ہیں، کیونکہ بھاگ کر کیا شادی، محبت کی شادی ہو گئی، اور کچھ دن کے بعد جو ہے وہ آفت بن جاتی ہے نہ۔ جو ایک تمہار باندھا تھا اس نے محبت کے دوران کہ یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، وہ تو کچھ نہیں ہوا، اور اس کو جو تھا کہ شادی کرنے کے بعد میرے لیے یہ خوشیاں ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بھائی وہ اس نے کیا تو اس کے گھر والے بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، اور وہ جب ایک جگہ اس طرح سے کارروائی کر چکا ہے تو اور جگہ کہیں منہ مارے گا، پھر تمہیں کہیں لٹکتا چھوڑ دے گا۔ اس لیے وہ رشتہ بہتر ہے جو ماں باپ کی مرضی سے ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ جو تجربہ کار ہیں، جو اپنی اولاد کے بارے میں بہتر سوچتے ہیں، ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ایسی جگہ شادی کرے کہ جہاں اس کا مستقبل تاریک ہو جائے، جہاں وہ پریشان حال رہے، جہاں اس پر ظلم کیا جائے۔
تو ہمیشہ وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے اور جانچ پڑتال کے بعد اپنی بیٹی کے لیے رشتہ پسند کرتے ہیں۔ وہ رشتے بہتر اور کامیاب ہوتے ہیں جو ماں باپ اپنے بزرگوں کی رائے اور مرضی اور ان کی پسند ہیں۔ اب وہ لڑکیاں کہ جن لوگوں نے خود اپنے رشتے ڈھونڈ لیے، چند روزہ آرام کے علاوہ بقیہ پوری زندگی جو ہے وہ آفت، پریشانی، اختلاف اور ٹینشن اور طرح طرح کے تفکرات اور طرح طرح کی زندگی میں مسائل کھڑے کرنے والے ایسے رشتے ہوتے ہیں۔ ان سے میری جو بیٹیاں ہیں، میری جو بہنیں ہیں، خاص طور پہ میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ اس سلسلے میں غور کریں، کیونکہ ہمارے پاس تو اس طرح کے بہت مسئلے آتے ہیں کہ وہ محبت کی شادی ہے اور کچھ ہی دن کے بعد شاید کہیں مہینہ گزرتا ہے، کہیں 2 مہینے گزرتے ہیں، کہیں 5 مہینہ گزرتا ہے کہ وہ جو ہے آیا تو بھاگ کے چلا گیا، اب وہ بلاتا بھی نہیں ہے، رکھتا بھی نہیں ہے، نہ نفقہ دیتا بھی نہیں ہے، آپ فسخ کر دو۔ فسخ اتنا آسان ہے، نکاح کرتے وقت پوچھا تھا کیا تم نے کسی سے؟ تو نکاح یہ عقد شرعی ہے، اور عقد ہونے کے بعد اب حق طلاق دینے کا، خلا دینے کا یہ شوہر کو ہوتا ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوا تو تمہیں اختیار تھا، پاور تھا کہ تم اجازت دو کہ نہ دو، بغیر تمہاری اجازت کے نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن جب تم نے عقد کر لیا اور اب جس کو تم نے بہت بہتر سوچا تھا وہ بڑا نکما نکل گیا، تو اب جن نے سوچا کہ جیسے نکاح میری مرضی پہ ہوا، طلاق بھی میری مرضی پہ ہو جائے، وہ نہیں۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ جب بمبے میں ہوا، اب وہ کہاں کا تھا، کوئی کیرلا کا تھا، کوئی تمل ناڈو کا تھا، کوئی بہار کا تھا، کوئی بنگال کا تھا، اب ان کا پتہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اتنی جلدی میں شادی کی ہے کہ بس یہاں رہتا ہے، وہاں باندرا رہتا ہے، تو وہاں پہ رہتا ہے، تو وسئی میں رہتا ہے، یہ اتنا معلوم ہے۔ اور جب نکاح ہو گیا کچھ دن بعد بھاگ گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں گیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ فسخ کر دو، کیسا فسخ کر دے گے؟ شوہر ہے تو شوہر کو اختیار ہے طلاق دینے، کیوں نہیں آپ نے اس سے پہلے صحیح طریقے پر تفتیش کی اور اس کے پتے لیے، اس کے گھر والوں کے پتے لیے، رابطے کیے؟ یہ سب کا موقع ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو محبت کے جوش میں اس کا خیال ہی نہیں تھا، اس میں رہتے کہ زندگی آخری سانس تک تو یہی ساتھ دے گا۔ وہ آخری سانس کے بیچ کی سانس بھی نہیں پوری ہوئی تھی کہ جب تک کہ چل بسا بھاگ گیا وہ سب۔ جیسے ایک نہیں بہت سارے واقعات ہمارے دارالفتہ میں اس طرح کے آتے ہیں، اور اس وقت میں بڑا غصہ آتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا، یہ نکاح کیا تو بزرگوں سے رائے لی، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی۔ اس وقت تو شیطان سوار تھا۔ اس لیے خاص طور پر میں نے اپنی بہنوں، اپنی بچیوں سے خطاب کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نادان ہوتی۔ بھئی خود حدیث پاک میں جب عورتوں کے بارے میں فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، کہ یہ عقل میں بھی کم ہے، دین میں بھی کم ہے، تو جب تمہیں عقل میں کم بتایا گیا ہے تو جنہیں عقل میں کامل بتایا گیا ان سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں اتنی اجلت کی؟ اور آج کل تو غیر جو ہیں سازش میں بھی لگے ہوئے ہیں، کالجوں، اسکولوں میں اب وہ لڑکیوں کو اپنا ہمنوا بنانا، اس وقت انہیں یہ خیال نہیں ہوتا، دین مذہب کا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ ایسا چرکا دیں اور ایسی ذہنیت بنا دیتے ہیں کہ ہم جو چاہیں رشتہ کر سکتے ہیں، اس میں نہ تو مذہب آڑے آ سکتا ہے، نہ دین آڑے آ سکتا ہے۔ ہر مذہب کا ماننے والا ہر مذہب سے کے ماننے والی سے، اور ہر مذہب کی ماننے والی ہر مذہب کے ماننے والے سے شادی کر سکتے، یہ مزاج دیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ لڑکیوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ بچیں اور اپنی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنے مستقبل کی حفاظت کریں، اور اپنے خاندان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں، کہ خاندان رسوا ہوتا ہے اس کے ذریعے اور تمہارا مستقبل خراب ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہے یہ جو ذہن میں آیا ہے کہ کسی بھی مذہب کی کسی مذہب سے، یہ بالکل غلط ہے۔ لڑکی، عورت صرف اور صرف مسلمان سے شادی کر سکتی ہے، ایک مسلمان مرد سے شادی کر سکتی ہے، یہاں تک کہ کتابی مرد سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی کتابی عورت ہے تو جہاں پہلے اجازت ہے کہ مسلمان مرد جو ہے کتابیہ سے، کتابی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن بعد میں علماء نے اس طرح کے
جو کمزوریاں آ گئی ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ اب ان کی حکومتیں آ گئیں، ان کا سماج میں ایک ہولڈ ہے، تو اس کی وجہ سے اب مسلمان جب شادی کرتا ہے تو بالکل للو پلو بجا رہتا ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں اور وہ تو جو کرسچین ہے وہ تو یہودین ہے. تو اس وجہ سے علماء نے اس کو بھی منع فرما دیا کہ مسلمان مرد مسلمان عورت ہی سے شادی کرے. لیکن مسلمان عورت کو تو کسی بھی حال میں غیر مسلم سے نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا کی دلالی ہوگی. وہ ہماری تمام مسلمان خواتین اور بچیاں جو ہیں اس کو سن لیں کہ کسی بھی غیر مسلم سے نکاح، کسی بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی ہے اس سے نکاح، وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا کی دلالی ہے. اور جب وہ ہوگا تو نہ تمہارا مستقبل بہتر ہوگا نہ تمہاری آخرت سنورے گی. یہاں پر بھی تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گی، اور آخرت میں جو عذاب علیم ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر کے ہماری مسلم خواتین، ہماری مسلمان بہنیں، بچیاں جو ہیں وہ اپنے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند ہوں، سوچیں بڑی، اور اجرت میں کوئی فیصلہ نہ کریں، جوانی کے جوش میں کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ ماں باپ اور بزرگوں کے فیصلے کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت